کیا سوشلسٹ تنظیموں کا رکن ہونا اسلام میں جائز ہے؟ ہماری جتنی بھی یہاں پہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں نا، سب کی کوئی نہ کوئی ایک ویژن تو ہے نا. جس طرح نون لیگ ہے، یہ کیپٹلزم کی طرف مائل ہے. ظاہر دنیا میں معیشت کے نظام ہے، اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ سوشلزم کی طرف مائل ہے، لیکن اس کو انہوں نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے. ظاہر ہے سوشلزم سے مراد کوئی ڈینائل آف گاڈ نہیں ہے، یہ معاشی نظام ہے جس کی اپنی خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں. کیپٹلزم کی اپنی خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. اسلام ان دونوں کے درمیان ہے. ساری چیزیں سوشلزم والی بھی نہیں، ساری کیپٹلزم والی بھی نہیں. تو ٹھیک ہے آپ کوئی تنظیم جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل جماعت کے طور پر ہو، ریلیجن کے طور پر نہیں. دیکھیں چائنا جب تک سوشلزم کو پیور سینس میں لے کر چلتا رہا، اس نے ترقی نہیں کی ہے. جیسے ہی انہوں نے اس میں تڑکا لگایا کیپٹلزم کا، امریکہ کے ذریعے انہوں نے انڈسٹریز لگائی اپنے ملک میں، اور دیکھیں 30 سال میں وہ 90% لوگوں کو پاورٹی سرکل سے باہر لے کے آ گئے. معجزہ دنیا میں اگر آپ نے کوئی دیکھنا ہے نا زندہ معجزہ، تو وہ آپ چائنا کو دیکھیں کہ 30 سال میں غریب ترین قوم دنیا کی، اور آبادی بھی ایسی کہ دنیا کا 5واں حصہ وہاں پہ رہ رہا ہے. یاد ہوگا بندے تھوڑے سے ترقی کر گئے سنگاپور کی طرح یا باقی جگہوں کی طرح. اتنی آبادی اور غربت سے انہوں نے نکال لیا. انہیں اندازہ ہو گیا کہ کمیونزم میں، سوشلزم میں چند ایک چیزیں کمزوریاں ہیں، ان کو ہم اوور کم کریں گے، اور وہ انہوں نے کیپٹلزم کے ذریعے کیا، اور دیکھیں انہوں نے ترقی کی ہے. وقت کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو لرن کیا، اس لیے وہ آج یہاں تک پہنچے ہیں. باقی لوگوں کو چونکہ ہسٹری پتہ نہیں ہے، اس لیے لوگ آ کے نا مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ کوئی ہسٹری سے تعلق ہوتا ہے، نہ کوئی حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. ابھی اگلے دن رمضان نشریات میں ہمارے ایک بھائی ہیں، نام لیے بغیر میں پھر وہ کلپنگ شروع کر دیتے ہیں لوگ، تو وہ مجھے جواب دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی چائنا کے پاس کون سا ایسا اسلحہ تھا کہ انہوں نے ترقی کر لی ہے امریکہ کے مقابلے کے اوپر. میں جب بتا رہا تھا بھائی جب تک آپ اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے پر اسلحہ نہیں بنا لیتے، سائنس میں ترقی نہیں کرتے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. وہ ادھر آ کے 25 کروڑ کو بھی مار کے چلے جائیں گے. اور اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے چند ہزار کے پیچھے ساروں کو مروا دینا ہے. قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے نا، اگر اس نے تمہارا کوئی بندہ مار دیا تو تم نے اس کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی، پھر معاہدے کو آپ نے فالو کر کے نارمز کے ذریعے لے کے معاملے کو چلنا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے. یہ تو یہ کہتے ہیں جی IMF قرضہ منگے تھے، کوئی آیا جے غوری. تو اوقات کو بات کرو کرنے والی. تو کہہ رہے چائنا کیسے اوپر آ گیا. بھائی چائنا کو امریکہ ہی اوپر لے کے آیا. پچھلے 300 سال میں دنیا کے جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. امریکہ نے اپنے آپ کو ورلڈ چیمپئن ثابت کیا ہے. 1776 میں امریکہ آزاد ہوا ہے گریٹ برٹن سے، اور اس آزادی میں بھی فرانس نے کردار ادا کیا تھا. فرانس نے اپنی جنگ کا بدلہ لیا تھا. فرانس کو ایک جنگ میں شکست ہوئی تھی گریٹ برٹن سے. تو جب یہ فریڈم کی سٹرگل شروع ہوئی امریکہ میں تو فرانس نے امریکہ کی مدد کی. اور یہ اسٹیچو آف لبرٹی جو آپ کو نظر آتا ہے نا امریکہ کا، یہ فرانس نے گفٹ کیا ہوا ہے ان کو. خیر امریکہ کیا وہ اس نے آزادی کیا حاصل کی، وہ تو پھر آج تک سپر پاور ہے. 1776 سے لے کے 1776 اور آج 2024. پھر اللہ نے ان کو ریسورسز بھی ایسے دیے ہیں، پھر دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے، وہاں کو پہنچ بھی نہیں سکتا، بالکل دور سمندروں میں. وہ جہاں چاہے اپنے اڈے بنا لیتے ہیں، ادھر پہنچنے کے لیے کون پہنچے. تو جتنی ترقی ہوئی ہے ان پچھلے آپ کو 250-300 سال میں، امریکہ اس کے پیچھے. جی سیدھی سی بات ہے. سائیں وہ ہیں جی، وہ ہیں سپر پاور، کوئی شک نہیں اس کے اندر. ورلڈ وار 2 امریکہ نے جتوائی ہے. تو ہمارے بھائی وہ کہہ رہے تھے جی چائنا کہاں سے ترقی، اور چائنا بھائی امریکہ کا حامی تھا ورلڈ وار 2 میں. یہ جو 5 بڑے ملک ہیں نا جو ویٹو پاور ہے جن کے پاس، سیکورٹی کونسل کے مستقل ممبران، یہ 5 وہ ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی تھی. الائیڈ پاورز ان کو کہا جاتا ہے. 2 ایشین ہیں، چائنا اور رشیا. 2 یورپین ہیں،
UK اور فرانس اور ایک امریکہ، یہ 5 ہے. یہ دنیا کی پالیٹکس کے پنجتن پاک ہیں، سمجھ لیں آپ. ایلیٹ جن کے پاس پاور ہے، چاہے ہمیں برا لگے، سیدھی سی بات ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے. پھر جیت لو، محنت بھی نہیں کریں گے، ہم جیتیں گے کیونکہ ہم تو ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے. او بھائی، اللہ تو نہیں یہ کہتا. اللہ تو کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہاں، تقدیر پھر بھی غالب آ سکتی ہے امتحان کے طور پر. جو آپ کوشش کریں نہ ملے. جو مولا علی کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. سب کچھ ٹھیک تھا، رزلٹ میرے حق میں نہیں آیا، اللہ کی مرضی. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر وہ مثال دے رہے ہیں جی جاپان. بھائی جاپان کی ساری ترقی امریکہ نے کروائی ہے، اور جاپان ورلڈ وار 2 سے پہلے بھی ترقی یافتہ ملک تھا. پرل ہاربر کے اوپر جب حملہ کیا انہوں نے، دیکھا اس زمانے میں ان کے پاس کتنے جہاز تھے. ٹوئٹا کار اس وقت امریکہ جاپان سے لیتا تھا ورلڈ وار 2 سے پہلے. ٹوئٹا دنیا پہ چھائی ہوئی تھی. ہونڈا تو بعد میں آئی نا، جب ورلڈ وار 2 میں غربت آ گئی اور لوگ کار افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ہونڈا نام کا حضرت ہونڈا تھے، ایک ان کا نام تھا ہونڈا. حضرت ہونڈا نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، گاڑیاں تو نہیں، اس نے پرانے انجن جو ہے وہ موٹر بائکس میں لگا کے، تو سائیکل کو موٹر بائک بنا کے، تو اس طرح سلسلہ پھر آہستہ آہستہ گاڑیاں بنانی شروع کی. آج حضرت ہونڈا کا فیض پوری دنیا میں ہے. حضرت ٹوئٹا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو جاپان تو اس وقت بھی ترقی کر گیا تھا. پاکستان نے تو آج تک ترقی کی نہیں نا. ترقی کے بعد ان پہ زوال آیا جو ورلڈ وار 2 میں وہ جنگ ہارے. لیکن چونکہ ان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے تھے، پھر دنیا کی ہمدردی ان کی طرف ہوئی. پھر تھوڑی سی اشک پوشی کی امریکہ نے بھی کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چلے میں آپ کو فنڈ کروں گا. پھر جاپان کو انہوں نے قرضہ دیا، اور اس زمانے میں پاکستان نے بھی قرضہ دیا ہوا ہے جاپان کو. آپ کو پتہ ہے جاپان بالکل ہی رہ گیا تھا نا، تو پاکستان نے قرضہ دیا تھا جاپان کو. آج تک ہم فخری بتاتے ہیں، بس ہمارے پاس یہی ہے جی. ایمریٹس جو ہے وہ PIA نے لانچ کی تھی، اور PIA نے ادو کی تھی لانچ. ہوں کتنے جے پرانی گلا یاد کر کر کے روو. تو جاپان میں ساری انویسٹمنٹ امریکہ نے کی. کرتے کرتے ترقی کر کے آج امریکہ کو پیچھے چھوڑ گئے وہ ٹیکنالوجی میں. تو بھائی وہی ہیں غوث وقت امریکہ ہے. ہاں، پالیٹکس کا. جرمنی، اللہ کے بندو، جرمنی تو دنیا میں ماڈرن جتنی بھی انوینشنز ہیں ان کے پیچھے جرمنی ہے. خواہ وہ کیمسٹری کی فیلڈ میں ہو، میکینیکل کی فیلڈ میں ہو، ایٹامک انرجی کی فیلڈ میں ہو، اسپیس کی فیلڈ میں، سب کچھ جرمنی ٹاپ کے اوپر تھا. آئنسٹائن کہاں سے تھا؟ جرمنی سے تھا. امریکہ نے کتنے سائنٹسٹ امریکہ اور رشیا نے جرمن کے لیے تھے. اس لیے تو ہٹلر نے پوری دنیا کو آگے لگا لیا تھا. ان کی جو فضائیہ اس وقت کدھر پہنچی ہوئی تھی، تو ٹیکنالوجی تھی جرمنی کے پاس. ورلڈ وار 2 میں وہ اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہار گئے. تو پھر جرمنی کا جو وزیر اعظم اس وقت بنا تھا، اس نے سب سے پہلے یورپ سے معافی مانگی، امریکہ سے جا کے معافی مانگی کہ یہ کھر دماغ ہمارے پہ مسلط ہوا تھا ہٹلر، اس کے گناہوں کی سزا ہماری عوام کو نہ دے. ہم اکٹھے رہتے ہیں، صلح کر کے آگے چلیں گے، ہمارے ساتھ دوستی کریں. یورپین نے کہا ٹھیک ہے جی، دوستی کریں گے، آپ کو قرضے بھی دیں گے. امریکہ نے آ کے جرمنی میں انڈسٹریز لگائی ہیں. آج دنیا میں 5 ٹاپ کے ملکوں میں جو اکانومی ہے اس میں جرمنی آ گیا. پیچھے کون ہے؟ غوث وقت امریکہ. اسرائیل کے پیچھے کون؟ غوث وقت امریکہ. اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ، اور نہ سو تہاڈی اوقات، ایبسولوٹلی ناٹ. آپ کو اس کے پیچھے لگایا، بعد میں وہاں ایک فرم ہائر کر لی کہ امریکہ سے ہماری دوستی کرا دو، اور اس کو ڈالرز پے کرنا شروع کر دیے. جو آتا ہے قوم کو نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے چلا جاتا ہے. پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹرک کے پیچھے لگا رہے ہیں. وہ صرف ان کو پتا ہے، جیسے انڈیا میں جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں نا، تو پاکستان کے خلاف کمپین چلے گی. پاکستان کے خلاف انڈیا کو کمپین چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان تو اپنے بوجھ کے تلے خود دبا ہوا ہے. مرے ہوئے کو کس نے مار کے مردہ متھے لوانا ہے کہ بھئی کفن دفن کا بھی بندوبست کرنا پہ جائے.
انڈیا کا دماغ خراب ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو مارنے کے لیے کافی ہیں. اور یہ میں درد کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں اڑا رہا, درد کے طور پر. ہم کوئی غلام ہے؟ جی آپ غلام ابن غلام ہے, بالکل غلام ہے, کوئی شک نہیں ہے. صرف ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے غلامی کا ٹیگ آپ سے ہٹایا ہوا ہے. ادروائز بھائی جب امپائر دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرتی ہے پھر امپائرز کی مرضی چلتی ہے. اس دفعہ چونکہ ایک تھوڑا ڈفرنٹ ہو گیا سٹائل کے ورلڈ وار 2 جیتنے کے بعد بجائے یہ کہ امریکہ, یو کے, چائنا, فرانس اور رشیا پوری دنیا کو بانٹ لیتے کہ جی ہندوستان آپ لے لیں, فلاں ہم لے لیں, اس دفعہ ان کا نہیں یار, ان کو آزادی دو آزادی, اوپر ہم ہوں گے, نیچے یہ اپنی بنا لیں جو کچھ کرنا ہے. اوورال اقوام متحدہ ہماری ہوگی. اس لیے دیکھیں ویٹو پاور 5 کو ہے, انڈیا کو کیوں نہیں دے رہے؟ مجھ سے اگر پوچھا جائے نا 6 نمبر پہ اگر کوئی ویٹو پاور کا حقدار ہے تو انڈیا ہے. دنیا کی 5واں حصہ آبادی کا انڈیا میں. اور آپ کو اب میں بتاؤں آج کے فگر یہ ہے کہ انڈیا کی آبادی چائنا سے بڑھ گئی ہے. جی چائنا 1 ارب اور 48 کروڑ ہے, اور جو انڈیا ہے وہ اس کو کراس کر چکا ہے, 49 ہے یا 1.5 ارب کے قریب. تو دنیا کا سب سے بڑا ملک اسے ویٹو پاور نہیں وہ دے رہے. ہم خوش ہیں ساڈی وے نال, وہ تہاڈی کیا اوقات ہے تہاڈی وے نال نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے غلام ہیں, ان کو ہم کدھر ویٹو پاور دیں؟ ان کو تو ہم نے آزاد کیا تھا, ملکہ عالیہ نے ہمیں آزاد کیا تھا. ہاں جی 15 اگست کو یا 14 اگست کو 1947 میں آزادی کس نے دی ہوئی ہے؟ یو کے نے دی ہے. اسی لیے ان کی ملکہ آتی ہوتی تھی ہمارے پاس, یہاں پہ صدر یو بھی لیے پھرتے تھے. آج بھی مائی باپ وہی ہیں بھائی, انہی کی ریلوے لائنز ہیں, یہ ساری نہری نظام انہی کا چل رہا ہے, ان کا فیض جاری ہے. تو وہ رائٹ رکھتے ہیں دنیا کو رول کریں. انہوں نے ارن کی ہے یہ پاور, دنیا کو شکست دے کے. آج وہ اوپر بیٹھے ہوئے, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں انہوں نے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا. تو چونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد اب قوموں یعنی نیشنز کی بنیاد کے اوپر ملک بنے ہیں, اس لیے انہوں نے اوورال پاور اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. کسی کو ویٹو پاور نہیں دیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. انڈیا جو مرضی کر لے, ویٹو پاور انہوں نے نہیں دینی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی انڈیا نے تو نہیں جنگ جیتی نا, جنگ تو ہم 5 ملکوں نے جیتی تھی, آپ تو ہمارے غلام ہو, ہم آپ کو ویٹو پاور کیوں دیں؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں مستقبل میں کبھی انصاف پر آ گئے تو یقیناً حق بنتا ہے. جو دنیا میں سب سے بڑی اس وقت آبادی کے لحاظ سے بھی اور اکانومی میں بھی اوپر جا رہا ہے, ان کا رائٹ بنتا ہے, اور کئی ملکوں کا رائٹ بنتا ہے. ہم تو بہت نیچے آتے ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. بہرحال یہ ہے ساری صورتحال, لیکن ہم خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. بالکل رہیں جی. نوجوانوں کو آپ ان کا ذہن خراب کریں تاکہ وہ جا کے KFC اور میکڈونلڈ کو جا کے توڑیں, ان کے ابے ان کی ضمانتیں کراتے پھریں, پوری زندگی کے لیے ان پہ FIR کٹ جائے, وہ کوئی سرکاری نوکری نہ کر سکیں, باہر کے ملک جانا ہو ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہ بن سکے. اور یہ وہ لوگ صوفوں میں بیٹھ کے آپ کو درس دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی لائف گزار لی ہوئی ہے, جن کے پاس ریسورسز ہیں, جو لیکچرز دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ اپنے بجلی کے بل ادا کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں. ہاں لوگوں کے بچوں کو ورگلا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کر دو جی. وہ دیکھیں وہ KFC جو یہ میرپور میں توڑا ہے, نعرے ایسے مارے جسے پتہ نہیں انہوں نے کیا کر لیا ہے, امریکہ کو فتح کر لیا ہے. ہوئے پان دیتا ہے, اپنا سر پان لے آجے. تو ان لوگوں کو نہ تاریخ کا پتہ, نہ انہیں حقائق کا پتہ, بس ٹھیک ہے اپنی وشفل تھنکنگ میں. لیکن میں اللہ کا شکر ہے جس طرح دین کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا نا, کہ کسی کو جتنا مرضی برا لگے, حالانکہ وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی گستاخی سمجھ کے آپ پہ حملہ کر سکتا ہے. 5 مرڈر ٹائم تو میں بھگت چکا ہوں نا. تو اس طرح کے جو ممی ڈیڈی لوگ ہیں نا, ان کے خلاف بولنا میرے لیے آسان ہے, کیونکہ میری جان ونریبل نہیں ہے. ہاں زیادہ ہوتا ہے کوئی گالی گلوچ کرے, کوئی اپنے آگے کومنٹس جھاڑ دے, کوئی کہہ دے کہ یہود اور نصارہ کے ایجنٹ ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا کوئی پولیٹیکل جماعت کوئی ٹرینڈ چلا دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لائف تو ونریبل نہیں ہوگی. میں نے تو اپنی لائف سٹیک پہ لگائی ہے مولویوں سے پنگا لے کے. تو اس طرح کے لوگ بھی جو مس گائیڈ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو, میں انہیں ریئلٹی بتاؤں گا,
کہ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا. حقائق کی دنیا میں رہے، خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے. دور حاضر میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ایک عام مسلمان کیا کرے؟ وہی کرے جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. باتیں نہ کرے، کام کرے. باتیں یہ ہیں کہ جی اسرائیل کو ہم نے یہ کر دینا ہے، جاؤ کرو. نہیں، انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے. میں نے کب روکا یار؟ میں نے تو آپ کو آپ کی حقیقت بتائی ہے کہ آپ اتنے جوگے ہو. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہ جاؤ. جاؤ، جانا ہے. پیچھے جنازہ پڑھنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا. جاؤ، سلطان رائی کی طرح بیلچوں کے اوپر جا کے گولیاں روکو یہودیوں کی. یہ ریالٹی ہے. ریالٹی بتانے کو یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. بالکل کوئی مذاق نہیں اڑا رہے، آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں. آپ خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو ضرور رہیں. تو اسلامی نظام ہم ہی قائم کر رہے ہیں. اسلامی نظام کی بنیاد توحید کے اوپر ہے. جب تک توحید درست نہیں ہے آگے چل ہی نہیں سکتے. تو اللہ کے فضل سے ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. جب اہل توحید ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی سنت خود بخود اسٹیبلش ہوگی. جو توحید کے ماننے والے نہیں ہیں، ختم نبوت کو ٹرو اسپرٹ میں نہیں ماننے والے، ان کے اوپر کون سا اسلامی نظام ہوگا؟ ایک بندے کی توحید ٹھیک نہیں ہے، چوری کرنے پہ اس کے ہاتھ آپ نے کاٹ دیے. اگر کوئی یہاں اسلامی نظام سے مراد سزائیں کہتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلامی سزائیں نافذ ہوئی سب سے پہلے علماء کرام فارغ ہوں گے. ہاں، پھر جھوٹے کو 80 کوڑے لگیں گے تو آپ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ تو سارا کہانیاں بیان کرتے ہیں جمعے میں. مولوی تھوڑ جان گے جی اللہ کو ڈرو، اسلامی نظام آ گیا او والا. اور اگر فرقے دا اسلامی نظام آیا پھر اللہ تو بندو دوسرے فرقے دی خیر کو نہیں جائے. اسلامی نظام وہ والا آنا چاہیے جہاں پہ اسلامی عقائد اور نظریات لوگ اڈاپٹ کر چکے ہوں. تو انشاءاللہ اسی کے لیے اقامت دین لکھیں، میری ویڈیو تفصیلی کھل جائے گی. ہمارے سارے دوست ہم سے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا استاد سارے بابوں کو برا کہتا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا. بالکل غلط کہتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے بابے تو یہ ہیں امام بخاری، امام مسلم. امام بخاری، امام مسلم کی اپنی اولادوں نے یہ کتابیں نہیں سجائی ہوئی ہیں. میرا تو ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. میں ان کی وفات کے 1200 سال کے بعد ان کی کتابوں کو اپنے ٹیبل پر رکھتا ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. ان کی زندگی میں تو یہ کتاب چند لوگوں تک پہنچی تھی اور میں نے کروڑوں لوگوں تک یہ پہنچائی ہے، لاکھوں تک نہیں. آج امام بخاری، امام مسلم اگر اپنی قبروں سے نکل آئیں تو وہ اپنا روحانی جانشین ان کو ڈکلیئر کریں گے جو کہتے ہیں فتاوی عالمگیری شریف میں لکھا ہوا ہے، رد المحتار شریف میں ہے، یا اس کو اپنا روحانی بیٹا کہیں گے جو کہے کہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، اور بچے بچے کو رٹوا دیا اللہ کے فضل سے. تو ہم بابوں کو مانتے ہیں، ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جنہوں نے کتابوں کے ساتھ غداری کی، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ غداری کی، وہ بابے ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہیں. اور اس کے اوپر بھی اجماع امت ہے. کیا دیوبندیوں کے بابے بریلویوں کے نزدیک قابل احترام ہیں؟ تو یہ پرچی اگر میں بریلویوں کو لکھ کے دوں کہ آپ دیوبندیوں کے بابوں کو کیوں نہیں مانتے، تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، وہ بابے کیسے ہو سکتے ہیں. یہی پرچی میں دیوبندیوں کو لکھ کے دوں، وہ کہیں گے بریلویوں کے بابوں نے شرک کیا ہوا ہے، ہم کیسے بابے. تو بھائی یہ دونوں باتیں میں اکٹھی کر کے جب بیان کر رہا ہوں کہ واقعی انہوں نے شرک کیا ہوا ہے، انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، میں کہہ رہا ہوں دو ہی ٹھیک کہہ رہے ہو. تو بابوں کے انکاری یہ خود ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے بابوں کو نہیں مانتے. جی آپ بھی تو دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. آپ ہمارے بابوں کا کتنا احترام کرتے ہیں جتنا آپ دوسرے کے بابوں کا احترام کرتے ہیں. نہیں اسی تو پڑھ کے رکھ دینا، پھر تسی بھی پڑھنے سے تیار ہو جاؤ. وہی اینک لگائے نا. لوگ ہمیں آگے پوچھ رہے ہیں جی آپ حضرت معاویہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم حضرت معاویہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مولا علی کرتے تھے. ہائے ہائے کیسا چھکا ہے. لے جاؤ مرے ہوئے ناسبی بھی قبراں تو کٹ لو، تو قیامت تک جتنی تہاڈی اولاداں آنیاں نے، قیامت تک تے نہیں آنیاں. امام مہدی دے آندے تو ساری ناسبیت مک جانی ہے. انہوں نے سیاست معاویہ زندہ باد نہیں کہنا، انہوں نے خلافت راشدہ حق 4000 کہنا ہے انشاءاللہ. تو دیکھو کیسا جواب دیا ہے میں نے. ہم حضرت معاویہ سے، حضرت عمر بن عاص سے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت علی ان سے کرتے تھے. اور حضرت علی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے
وہ آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے، قنوت نازلہ پڑی ہوئی ہے، تو کریں پھر ہم اتنی محبت. ہم نے تو ہاتھ اولا رکھا ہوا ہے، ہم نہیں قنوت نازلہ پڑھ رہے. حضرت علی نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، ہم صرف زبان کھول رہے ہیں. تو جتنی حضرت علی ان سے محبت کرتے تھے نا، ہم نے حضرت علی سے بڑھ کے ان سے محبت کرنی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ اس غلطی پہ ہمیں معاف کرے، کیونکہ یہ میں نے جو آپ کو کمپیریزن کرایا اس میں تو میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہوں. باقی آج بھی میں نے ڈسکس کر لیا ہے کہ بابوں کی مٹی پلید کرائی ہے ان لوگوں نے خود. اب مجھے بتائیں، میرے سامنے وہ لوگ ہیں جو چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں تو نہیں بدلی، تم نے مناظرے کیے ہوئے. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ، انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ان کتابوں کی کمائیاں آج تک تم کھا رہے ہو، آرام کھا رہے ہو. تو یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں آپ کے بابوں کو غلط کہوں. رہے وہ بابے جو خود ٹھیک تھے، ان کی طرف کو غلط بات منسوب ہو گئی، ان کا ہم دفاع کریں گے. اور وہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی بابے ہیں نا تو صحابہ اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین. ان کے بعد وہ تابعین، تبع تابعین جن کی عظمت کے اوپر اتفاق ہے، جہاں پہ دو رائے موجود ہیں ان کی بات نہ کریں. جس طرح امام بخاری، امام مسلم ہے، ان کی عظمت کے اوپر اتفاق ہے، یہ ہمارے بابے ہیں، ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں. جب آپ ان کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کے جو بابے ہیں نا، ان سے جو کچھ ملتا ہے 99% گند ہی ملتا ہے. اب 1% اگر کوئی اچھائی نکل آئی ہے اس کی وجہ سے میں ان کے گند کو اپنے اوپر کیوں سوار کر لوں؟ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، جا کے گند پہ بیٹھتے ہیں. بالکل، یہ گند پھیلایا کس نے؟ بابوں نے. تو بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے آپ کے بزرگوں کا گند صاف کر دیا. آپ کے بابے اگر مریدنیاں کیچ کر کے گئے تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ کے بابوں نے اگر لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر مرید جلا کے راکھ کر دیا تو میرا کیا قصور ہے یار؟ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی
ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور یہ وہ واقعات ہیں جو یہ فخریہ بیان کرتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں کہتے تبدیل ہوئے میں. ذہن میں رکھیے گا, ہم دین اہل بیت سے کیوں نہیں لیتے, بخاری مسلم سے کیوں لیتے ہیں؟ جی ہم دین نہ بخاری مسلم سے لے رہے ہیں نہ شیعہ کتابوں سے, ہم دین لے رہے ہیں قرآن سے. اب مجھے بتائیں, اگر کوئی شخص اہل بیت کی طرف ایسے عقیدے منسوب کر دے جو قرآن کے خلاف ہیں, تو امام جعفر صادق کا خود قول ہے کہ ہمارا بھی کوئی قول تمہیں قرآن کے خلاف ملے تو اسے چھوڑ دو. تو ہم اہل بیت سے ہی لے رہے ہیں نا دین. عقیدے تو سارے قرآن میں ہیں, وہ اصول الکافی اور بخاری مسلم سے تو نہیں عقیدے آتے. یہ تو مسائل کے لیے, اعمال کے لیے آپ نچلی کتابوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. میں نے تو سنی شیعہ کی نماز ثابت کر دیا ایک جیسی ہے, تو سب سے بڑی چیز نماز ہی تھی نا, باقی تو چھوٹی چیزیں نے. شیعہ بھی حج کے لیے وہیں جاتے ہیں, مکہ مدینہ ہی جاتے ہیں, سنی بھی وہیں جاتے ہیں. چند ایک چیزوں میں چھوٹا سا کوئی اگر اختلاف ہے وہ سنیوں کے ہاں بھی ہے, چاروں فقہوں میں اختلاف موجود ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل جی, اہل بیت سے لیا ہے. اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے. تو دیکھ لیں, اہل بیت نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد آپ نے ہمیں مدد کے لیے پکارنا ہے. اسلام میں خوابوں کی اہمیت کیا ہے؟ وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا, تو اب قیامت تک لوگوں کو خواب سے گائیڈ کیا جائے گا. خواب سے گائیڈ کیا جائے گا بشارت کے طور پر. اس میں الفاظ ہیں مبشرات باقی ہیں, خوشخبریاں, کہ کسی کو خوشخبری دے دی جائے کہ تیرے گھر اولاد ہو جائے گی, اور اگر نہیں ہوئی ہے تو یقیناً وہ خواب اس کے ذہن کا تخیل تھا, اور اگر ہو گئی ہے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے تھا. یعنی جب تک ہو نہ جائے کوئی بتا نہیں سکتا. باقی کوئی یہ نہیں خواب میں بتانا کہ بھئی آپ نے فلاں فرقے میں جانا ہے, نماز کا طریقہ اس طرح, وہ آپ نے حدیث کی کتابوں سے. ورنہ تو میں نے انہیں بتایا کہ امام دارقطنی نے تو اپنے استاد سے ان کا اپنا خواب نقل کیا. وہ کہتے ہیں میں پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا, رفع الیدین نہیں کرتا تھا. ایک رات خواب میں نبی اسلام کو دیکھا, اور یہ کوئی بزرگ بابوں کا خواب نہیں, حدیث کی کتاب میں دارقطنی میں 1110 نمبر حدیث ہے جو بریلویوں نے چھاپی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے نبی اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں, تو میں نے رفع الیدین شروع کیا. اور حدیث کی سند کی بھی ضرورت نہیں ہے, امام دارقطنی کا استاد ان سے بیان کر رہا ہے. تو یہ تو بابوں کے خواب بیان کرتے ہیں, میں تو محدث کے استاد کا خواب بیان کر رہا ہوں. تو کیا اس پرنٹنگ کے بعد بریلویوں نے رفع الیدین شروع کر دیا؟ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. کیا کرسی پر بیٹھ کر پاؤں لانے سے شیطان جھولے لیتا ہے؟ جی حنفیوں کا شیطان لیتا ہوگا. حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ اگر آپ مصلی چھوڑ دیں تو اس پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, اس لیے کہتے ہیں کونا موڑ کے رکھنا ہے. حنفیوں کا شیطان جو ہے مسواک ایک بالی سے زیادہ ہو جائے اس پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں جی, یہ آپ بات. حنفیوں کا شیطان جو ہے وہ عید والے دن روزہ رکھ لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ کام بھی کرتا ہو, یہ شیطان بڑے کام کرتا ہے. توبہ توبہ توبہ. جمعے والے دن جھوٹی روایتیں یہ شیطان بیان کرتا ہے انسانی شکل میں آ کے ممبروں کے اوپر. ہاں نہیں بتاتا آپ کو کہ جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا ہے. تو یہ کون ہے؟ شیطان ہی ہے نا, جو روایت موجود ہی نہیں کسی حدیث کی کتاب میں, خود سے بنا لی. میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہ حنفیوں کی مسجد ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ نماز نہ پڑھو, کہیں اور جا کے پڑھو. تو بس ٹھیک ہے, اس کان سے سنیں اسی سے نکال دیں. زبردستی تو نہیں آپ سے کر سکتے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جا کے تھانے میں اپلیکیشن دے دیں یہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے. سمپل, اور کوئی طریقہ ہی نہیں. قابو آ جائیں گے. دیکھیں کیسا ڈنگ نکلا ہوا ہے مولویوں کا. آج کل تو بالکل سہمے ہوئے ہیں. حافظ صاحب کا ڈنڈا بہت تیز ہے جی, سیدھی سی بات ہے. کدھر گئے جو تھوڑے ترنے دینے والے یہ وہ سارا کچھ سب ٹھپے گئے جے. سارا دا عشق دا نشہ لے گیا. اگر انہیں شٹ اپ کال دی ہے جب سے یہ واقعہ ہوا نا, یہ جڑا والا جو انہوں نے چرچ جلائے تھے, اس کے بعد سے بالکل ڈنڈا ان کے اوپر ہے. اچھرا واقعہ جو ہوا وہ جتنے وہاں کھڑے تھے نا سارے اندر ہیں. اس وقت اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس ٹائم ان کو اپنا تماشا لگانے دیں, بعد میں پھر ایک ایک کو ڈھونڈ کے نا اندر کرو. بالکل